السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 19۔ حال: دانی، یہ تو نے کیا کیا؟ ایک بار تو مجھے سب کچھ بتاتا۔ تجھے مجھ پر اتنا ہی بھی بھروسہ نہیں تھا؟ کیا تجھے میں ایسا لگتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہتا میں کر دیتا؟ غازیان خانزادہ نے یزدان کی ساری بات سن کر کچھ غصے اور کچھ اذیت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا یہ سب سن کر۔ اس کے پیچھے حویلی میں کیا کچھ ہو چکا تھا، اس کے نام پر کس حد تک سب کو بلیک میل کیا گیا تھا۔ کیا بتاتا، بول، کیا بتاتا میں تجھے؟ تو صرف اپنی بات نہ ماننے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گیا تھا۔ ارے تو نے تو یہ تک نہیں سوچا کہ تیرے پیچھے اس معصوم کا کیا ہوگا جس کی ماں اپنی معصوم گڑیا کو تیرے آسرے چھوڑ کر اس دنیا سے گئی تھی، یہ سوچ کر کہ تو اس کی حفاظت کرے گا، مگر تو نے کیا کیا؟ ابھی پھپھو کو گئے کچھ گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ تو بھی اس سے بے پرواہ ہو کر چلا گیا۔ ارے اسے تو نکاح تک کا مطلب نہیں پتا تھا، اسے تیری ضرورت تھی۔ میں، دائس اور زیان ہم موجود تھے یہاں، مگر پھر بھی تو اس کا محرم تھا۔ بھلے سے ہمیں پری بہنوں جیسی ہی عزیز ہے، مگر غازی وہ ہماری سگی بہن نہیں تھی۔ ہم صرف اس کو ایک حد تک ہی دلاسا دے سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ چچی جان اس بچی کے کردار تک پر انگلی اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بلکہ کئی بار تو وہ دبے دبے الفاظ میں بہت کچھ ایسا بھی کہہ چکی ہیں کہ اگر تو سن لیتا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا۔ وہ نہ جانے کون سی دشمنی نکالتی آئی ہیں پرویز سے۔ جو سب کچھ ماضی میں ہوا اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ جانتا ہے، چچی جان نے تو دادی سے اتنا تک کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں پر ہی اتنی ہی عزیز تھی تو وہ دائس یا مجھ سے۔ یزدان نے غصے اور اذیت کے ملے جلے لہجے میں کہہ کر آخر میں اپنے لب بیچے۔ کیا دانی، کیا کہا مورے نے؟ غازیان نے اجلت سے جبڑے بیچتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، جبکہ سبز آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئیں۔ غازیان کے غصے سے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر یزدان تلخی سے مسکرا دیا اور اپنا رخ دوبارہ سے موڑ کر آنکھیں میچ کر آہستہ آواز میں کہا۔ چچی جان نے کہا کہ بجائے میرے بیٹے کے گلے میں اپنی نواسی زبردستی باندھنے کے، آپ اپنی نواسی کو اپنے ان دونوں پوتوں کے پلے باندھ سکتے تھے۔ منہ سے ہی بہن بولتے ہیں نا، سگی بہن تو نہیں ہے نا۔ اور یقین جانے یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی اور مجھے اپنا آج زمین کی گہرائیوں میں دبتا ہوا محسوس ہوا۔ چچی جان نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی تھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو نے سوچا ہے اگر یہ بات وہ معصوم گڑیا سنتی تو کیا کبھی اتنے مان سے مجھے یا دائس کو لالا کہتی، یا کبھی آسانی سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا اظہار ہم سے کرتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جانتا ہے 3 سال پہلے وہ ہنستی مسکراتی چہچہاتی ہر جگہ پھرتی تھی، مگر ان 2 سالوں میں وہ بہت کم گو اور ریزرو ہو گئی۔ وہ اب زیادہ نہیں بولتی، وہ چپ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر داجی کہتے ہیں وہ تیرے شرائط سے پچھلے 2 سال سے واقف ہے۔ جب تو یہاں سے گیا تھا تب وہ چھوٹی تھی، لیکن یقین جان چچی جان کے زہریلے الفاظوں نے اس کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا ہے۔ جانتا ہے ایک بار اس نے مجھ سے آ کر پوچھا تھا کہ لالا زانی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور میری روح کانپ گئی تھی جب اس سے پوچھا تو پتا چلا کہ چچی جان نے اس کے بابا کے بارے میں کہا ہے۔ جانتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ یہ سوال بھول جائے، لیکن جب کچھ عرصہ گزرا اور دوبارہ وہی بات چچی جان نے کی تو میں نے اس چھوٹی سی گڑیا کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔
تب مجھے اندازہ ہوا ہماری گڑیا کو لوگوں کے کڑوے اور زہریلے لہجوں نے وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا ہے۔ یزدان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، جانتا ہے غازی، بی جان نے اسے سمجھایا تھا نکاح کیا ہوتا ہے اور تو اس کا محافظ ہے۔ اس کے دل میں تیری محبت کا پھول کھلانے والی ہی بی جان تھی۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ تو اسے سب سے چھپا لے گا۔ تیرے نام پر میں نے خود اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک دیکھی تھی، تیرے نام پر اس کا مغرور ہونا دیکھا تھا۔ میں نے جب چچی جان اس کو برا بھلا کہتی تھی تو وہ گھنٹوں مورے کی گود میں سر رکھ کر روتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ وہ مامی جان کی شکایت خان سے کرے گی، اور مورے ہم سب مسکرا دیتے تھے۔ لیکن جانتا ہے، پھر اس نے یہ سب کہنا اچانک سے چھوڑ دیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید تیری شرطوں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ تو کہہ رہا ہے میں نے وہ فیصلہ کیوں کیا؟ تو سن، میں نے اس گڑیا کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی جو چچی جان کے زہریلے الفاظوں کو سن کر بھی ماننی نہیں پڑتی تھی۔ اس چمک میں بھروسہ اور امید تھی، انتظار تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرا فیصلہ کیا ہوگا، مگر سچ کہوں مجھے تجھ پر 1% بھی یقین نہیں تھا۔ میں تیری محبت جانتا تھا جو تو اپنی مورے سے کرتا تھا، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کرا آئلہ کے ساتھ، لیکن وہ میچور تھی، کچھ وقت بعد وہ سنبھل جاتی۔ شاید وہ مجھ سے ساری زندگی شدید نفرت بھی کرتی، لیکن پری، وہ تیری ایک ہاں پر ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی۔ وہ اس وقت ناسمجھ اور چھوٹی تھی۔ اب کی پری میں اور تب کی پری میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مجھے بہتر یہی لگا۔ باقی اگر میرے نصیب میں میری محبت کا ساتھ ہوگا تو مجھے ضرور ملے گی۔ یزدان نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، صرف صحیح وقت کے انتظار کرتے کرتے میری وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ کیوں 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 تم سب نے مجھے بے خبر رکھا؟ کاش تم مجھ پر یقین کر لیتا دانی، صرف ایک فون کر لیتا، اپنے یار پہ یقین کر لیتا، تو آج اس طرح خالی ہاتھ نہ ہوتا۔ میں کیسے کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، جبکہ میں نے تو خود ہی پھپھو سے ضد کر کے ایک ساتھ پاس موجود چھت کے دیوار پہ غازیان نے کئی مکے مارے اور بے بسی اور اذیت کے ملے جلے تاثرات میں ایک ساتھ بولتا چلے گیا کہ آخر میں تیزی سے اس نے اپنے لب بیچے، جس پر شہروز اور یزدان نے کچھ مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شہروز اور یزدان کی مشکوک نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے غازیان نے اپنے لب کچلے اور خوف سے اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور تیزی سے ٹاپک بدلا۔ پھر تو کب ملا دوبارہ مس بخش سے؟ غازیان نے بڑی ہوشیاری سے شہروز اور یزدان کو اپنے موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یزدان نے غازیان کی ہوشیاری پر سر جھٹکا، مگر اب کی بار جواب شہروز کی جانب سے آیا۔ 6 مہینے پہلے دانی کے ایک بزنس پارٹنر کی سکسیس پارٹی میں۔ مطلب یہ کہ مسٹر جنیجو کی پارٹی میں ملے ہم۔ مس بخش سے کافی عرصے سے مسٹر جنیجو ایک کیس میں پھنسے تھے جس پر کوئی وکیل ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مس بخش نے نہ صرف وہ کیس لیا بلکہ پوری ایمانداری سے جیتا بھی۔ اسی کیس کی خوشی میں وہ سکسیس پارٹی آرگنائز کی گئی تھی، جس میں میں اور دانی بھی انوائٹڈ تھے۔ مگر یزدان خاندان کے دل پہ چھریاں تب چلیں جب مس بخش کی آنکھوں میں انہوں نے ناشناسائی کی رمق دیکھی۔ وہ ان محترم سے ایسے پروفیشنل انداز میں ملی کہ جیسے جانتے ہی نہ ہو یا کبھی پہلے ملی ہی نہ ہو، جبکہ یہ محترم ان کی آنکھوں میں شکوے شکایت دیکھنے کے خواہاں تھے۔ شہروز نے طنزیہ لہجے میں یزدان کو آگ لگانا ضروری سمجھا، جس پر یزدان نے کچھ شکوے سے اس کی جانب دیکھا۔ اوہ، یہ تو بہت سیریس بات ہو گئی ہے دانی، تو اب کیا کرے گا؟ غازیان نے کچھ پریشانی سے پوچھا، جس پر یزدان نے اپنی سرمئی آنکھیں گھمائیں اور بولا،
میری چھوڑ اپنی بتا، تو نے کیا ضد کی تھی پھپھو سے؟ بیٹا میں بھی یزدان اور خانزادہ ہوں، سوات کے کئی گاؤں کا سردار اور فیمس بزنس ٹائکون۔ مجھ سے تو ہوشیاری نہیں کر سکتا میری جان۔ جس تیز سے تو نے گیند میری جانب اچھالی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، یزدان نے آنکھیں اچکا کے مغرورانہ انداز میں کہا۔ وہ سب پہ شیر کی نظر رکھتا تھا، کوئی اس کی آنکھوں سے کچھ چھپا لے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یزدان کو دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھ غازیان نے اپنے سلکی بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا کہ چھت کی طرف آتی قدموں کی چھاپ پر غازیان نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر یزدان اور شہروز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لیکن چھت پر آتے داعش اور زیان کو دیکھ کر اس نے سرد سانس لے کر چھت کا دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ خیر ہے، آپ سب اس وقت چھت پر کیا کر رہے ہیں؟ داعش نے کچھ مشکوک نظروں سے تینوں کی جانب دیکھا، جس پر تینوں نے کہکا لگا کر اپنا سر جھٹکا۔ جس پر داعش نے منہ بنا کر تینوں کی جانب دیکھا، جنہوں نے اس کے سوال کو یوں نظر انداز کیا تھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ داعش کی روٹھی شکل دیکھ کر غازیان نے اس کے بال بگاڑے اور پھر گویا ہوا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اچھا ہے تم لوگ بھی اوپر آ گئے، غازیان نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جس پر اب کی بار باقی سب بھی سنجیدہ ہوئے۔ کیسی بات غازی؟ اس بار سوال یزدان کی جانب سے آیا۔ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے مجھے ایک میل ریسیو ہوئی تھی، جس میں صاف لکھا تھا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب پری پلان تھا، مطلب کہ ایک سازش جس میں ہارون بخش گنہگار ٹھہرے، اور اس شخص کے پاس سارے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن صحیح وقت پر وہ ثبوت ہم سب تک پہنچیں گے، کیونکہ ہماری ہی حویلی کا کوئی شخص اس سب میں ملوث ہے، مگر بس ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے لالا؟ پتہ نہیں زیان، مجھے پہل وہ میل کچھ مشکوک لگی، لیکن میری حیرانگی اس بات پر تھی کہ مجھے یہ میل اس ای میل ایڈریس پر ریسیو ہوئی جو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور پھر یہ شخص آخر کون تھا؟ میں نے بہت کوشش کی اس شخص تک پہنچنے کی، مگر میں ناکام ٹھہرا۔ اسی لیے میں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ کیوں نہ انتظار کیا جائے، لیکن جو سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ نظر کا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت گہری سازش ہے، مگر کس کی؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے تو نے وہ شرط رکھی تھی غازی؟ غازیان کی بری بات سن کر یزدان نے تیزی سے مگر مشکوک نظروں سے پوچھا، جس پر غازیان نے خفت سے آہستہ سے اپنا سر ہلا دیا۔ منحوس شخص، بے غیرت انسان، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ تو جانتا ہے تیری اس بکواس نے کیا کچھ خراب کر دیا ہے کمینے؟ میں نے تیری کتنی منتیں کی تھیں، دادی سے الگ گالیاں سنی، میں نے کمینے شخص، میں تیری خوبصورت شکل کا حشر کرتا ہوں۔ تو رک۔ یزدان نے غصے سے غازیان پر جھپٹتے ہوئے ایک کے بعد ایک مکے اس کے اوپر برسائے۔ غصے سے پاگل ہوتے یزدان کو شہروز اور داعش نے بڑی مشکل سے قابو کیا، جبکہ زیان نے مسکراتے ہوئے یہ سب انجوائے کیا، کیونکہ اس کی نظر میں اچھا ہی تھا کہ کوئی تو اس کی ضدی اور ہٹ دھرم لالا کو دھو رہا تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے تو دانی؟ ویسے ہی تیری لاڑلی منہ نہیں لگا رہی، اور تو پاگل ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ میرے منہ کو سجانا ہے کیا؟ یزدان کے بے ترتیب پڑتے مکوں پر غازیان نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو بچایا تھا۔ بھائی، اسے اپنا چہرہ بہت عزیز تھا۔ اچھا ہوا دانی لالا، 1-2 مکے میری طرف سے بھی جڑ دیں، ان کی وجہ سے میں نے بھی بڑی ذلت اٹھائی ہے۔ کیا کچھ نہیں سنا ہے میں نے آپ کی لاڈلی سے؟ ہاں، زیان نے ناک چڑھاتے ہوئے ناراضگی سے کہا، جس پر یزدان اور داعش نے اسے گھوڑی سے نوازا، جس پر زیان میخنا سا ہنس دیا۔ اچھا ہوا زیان لالا، آپ کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، داعش نے مغرورانہ لہجے میں کہا، جیسے اسے اپنی بہن پر بہت فخر ہوا ہو، جس نے ایڈوانس میں ہی زیان کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ صبح سے ہی داعش نے اللہ واسطے کا بیر پال لیا تھا زیان سے، جس نے اسے چیٹنگ کر کے ہرایا تھا گھڑ سواری میں۔
دائس کی نظر میں۔ دائس کی بات پر چھت پر ایک بار پھر سب کے کہکے گونجے، جبکہ زیان نے دائس سے اب کی بار کان پکڑ کے سوری کی، جو صرف ایک ریس ہارنے پر اس کی جان کو آ گیا تھا۔ جبکہ زیان کے سوری کرنے پر دائس نے اپنے نادیدہ کالر ایک سٹائل سے کھڑے کر کے شہروز، یزدان اور غازیان کی جانب دیکھا، جیسے ان سے داد وصول کرنا چاہتا ہو، جس پر سب نے ہولے سے کلیپنگ کی کر کے اس کو سراہا اور مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب بگ بھی دے، 2 سال سے تو جو ڈرامہ کر رہا تھا اس سب کا مقصد کیا تھا؟ یزدان نے اب کی بات سنجیدگی سے پوچھا۔ وقت آنے میں بتاؤں گا دانی، بس تم لوگ یہ سمجھ لو وہ سب بہت ضروری تھا اور ہے، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، فی الحال اس سب میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ آخر کون ہے ہماری حویلی میں جو اس سب میں ملوث ہے۔ غازیان نے یزدان کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ یزدان نے غازیان کی بات سن کر اثبات میں سر ہلایا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ دانی ایک بات بتا کہ تو نے کچھ مشکوک محسوس کیا ہے اتنے وقت میں حویلی کے ارد گرد؟ غازیان نے سوالیہ نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا۔ ہاں، کچھ چیزیں میں نے محسوس کی ہیں، لیکن فی الحال میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے آخر، یزدان نے سرد سانس بھر کر کہا اور ایک نظر شہروز کی جانب دیکھا، جس نے یزدان کی بات پر اپنے لب بیچے تھے۔ چلو اب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، نیچے چلتے ہیں۔ یزدان نے شہروز کے تاثرات دیکھتے ہوئے محفل برخاست کرنا ضروری سمجھا اور سب کو وقت کا احساس دلایا، اور پھر سب ایک ایک کر کے نیچے اتر گئے۔ غازیان خانزادہ جو سیڑھی کے دھن پہ کوئی گانا بجاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، پری کو سامنے سے آتے دیکھ کر رکا، جبکہ جیسے ہی پری کی نظر غازیان پہ پڑی، اس نے تیزی سے اپنا رخ واپس سے اپنے کمرے کی جانب موڑ لیا، جس پر غازیان تیزی سے لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے سر پہ پہنچا اور بازو سے پکڑ کر اس کے ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ محترمہ بڑی مشکل سے ہاتھ آئی تھیں۔ غازیان کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو چھوڑیں، پریوش نے جھٹپٹاتے ہوئے کہا، جس پر غازیان نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر دروازہ لاک کیا اور اپنے دونوں بازو اس کی ارد گرد دیوار پر ٹکا دیے اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ غازیان کو مسلسل اپنی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے پا کر پری کی پلکیں لرزیں، جبکہ پورا چہرہ ایک دم سے سرخ گلاب ہوا۔ غازیان خانزادہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ سب کرتے ہوئے۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن زہریلے الفاظ تو مجھے سننے پڑیں گے نا۔ پیچھے ہٹیں اور جائیے میرے کمرے سے۔ پریوش نے تیزی سے اپنے چہرے پہ بکھرتے رنگوں اور دھڑکتے دل پر قابو پایا اور کچھ سختی سے بولی، نہ جاؤں تو؟ غازیان جو اس کے آخری الفاظوں پہ اپنے لب بیچ چکا تھا، اچانک سے شرارتی لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ پری نے کچھ پریشان سے لہجے میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مائی سویٹ انوسنٹ کٹن، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ غازیان خانزادہ کی بات نہیں مانتے انہیں غازیان خانزادہ سزا دیتا ہے، غازیان نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی سبز آنکھوں میں اس وقت شرارت ناچ رہی تھی، جو پری کے آنکھیں جھکائے رکھنے کی وجہ سے اس سے مخفی رہی۔ غازیان کی بات پر پری، جو اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی، تیزی سے اس کی جانب نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ کون سی سزا کی بات کر رہا تھا؟ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ پریوش کے چہرے پہ پریشان تاثرات دیکھتے غازیان نے اپنا چہرہ کچھ اور سنجیدہ کیا۔ اسے مزہ آ رہا تھا پریوش کو تنگ کرنے میں۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں پریوش غازیان خانزادہ؟ میں نے صبح کیا کہا تھا؟ کافی اور سینڈوچ آپ خود لے کر آئیں گی، اور آپ نے کیا کیا؟ کافی اور سینڈوچ ملازمہ کے ہاتھ بھجوا کر مجھ پہ احسان عظیم کر دیا۔ ہاں، آپ نے اپنے زیان لالا کو تو آپ نے اپنے انہی ہاتھوں سے باقاعدہ سرو کرے تھے، اور شوہر کی باری آئی تو ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیے۔ واہ بھی واہ! جانتی ہیں آپ، جو عورتیں اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی انہیں گناہ ملتا ہے اور پھر وہ جہنم میں بھی جاتی ہیں۔
غازیان نے ناک سکیڑ کر پری کا زیان کو خود سینڈوچز اور کافی دینا یاد آیا جو اس نے کچن میں دیے تھے۔ اپنے لالا کو تو بڑے تمیز سے دے رہی تھی یہ محترمہ، لیکن شوہر کے لیے کوئی اصول ہی نہیں تھے۔ غازیان بری طرح جالس ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے پری کو گناہ اور جہنم کا بھی ڈراوا دیا تھا۔ غازیان کی باتوں پر پری نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلائیں۔ بھلا زیان کو کافی اور سینڈوچ دیتے ہوئے اس سب آنکھوں والے بلے نے کہاں دیکھا تھا؟ جب وہ اسے کٹن کہہ سکتا تھا تو پری نے پھر دل ہی دل میں اپنا بدلہ نکالا، مگر منہ سے نہیں نکالا۔ ابھی تو پہلی والی سزا کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، پتہ چلتا ایک اور سزا مل جاتی۔ پری نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے دل میں سوچا، جبکہ حیرت سے بڑی ہوتی نیلی آنکھیں مسلسل غازیان کے چہرے پر جمی تھیں۔ پری کو مسلسل خود کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اپنے منہ کے زاویے بناتے دیکھ غازیان سمجھ گیا کہ یقیناً یہ محترمہ دل ہی دل میں اپنا غصہ نکال رہی ہیں۔ غازیان کو ہنسی ضبط کرتے دیکھ پری نے اب کی بار اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیا اور غصے بھری آواز میں گررائی۔ یہ صرف پری کو ہی لگا تھا کہ وہ گررا رہی ہے۔ کوئی غازیان سے پوچھتا کہ اسے اس کا کیوٹ سا انداز غصہ کس قدر بھا رہا تھا۔ آپ شوہر نہیں ہیں، منکھو ہیں، سمجھے آپ؟ اور آپ کی وجہ سے میرا دل بھی تو دکھا ہے، تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، پرویش نے غصے سے بولتے ہوئے غازیان کے علم میں اضافہ کیا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی نیلی آنکھوں میں نمی بھی چمکی۔ پری کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ غازیان کے دل پر گھوسا پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی نم آنکھیں محبت سے چومیں اور پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھے اور دل میں خود سے مخاطب ہوا، کٹن میں ہر چیز کا مداوع کر دوں گا مگر صحیح وقت پر آنے پر۔ معافی چاہتا ہوں، ابھی میں بندھا ہوا ہوں۔ غازیان نے کرب سے آنکھیں مچھتے ہوئے کافی دیر بعد پری کے ماتھے سے اپنے لب ہٹائے۔ اس وقت غازیان کو خود میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف پری کتنی ہی دیر تک مجسمہ بنے کھڑی رہی۔ ہاں، تمہیں کہا تھا کٹن، تو تمہیں میری بات نہ ماننے کی سزا ملے گی، اور سزا یہ ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ نیچے کچن میں جا کر مجھے کافی اور سینڈوچز بنا کر دو گی۔ شاباش۔ غازیان نے پرویش کو اپنے عقیدت بھرے لمس سے پتھر کا مجسمہ بنے دیکھ اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور سنجیدگی سے اپنی طرف سے دی جانے والی سزا کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کے سر پہ اچھے سے اس کا گلابی دوپٹہ درست کر کے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑے کمرے سے نکلتا چلے گیا، جبکہ پری نم نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی اس کے حصار میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب دونوں کا رخ کچن کی جانب تھا اور پری چاہ کر بھی غازیان کی فرمائش پہ اسے منع نہ کر سکی، کیونکہ اس کے لہجے میں ایک مان تھا، ایک بھروسہ تھا کہ پری اس کا ہاتھ کبھی بھی نہیں جھٹکے گی یا اسے کسی طرح بھی نہیں روکے گی، اور پری تو تھی ہی اس کی دیوانی، اسے بنا دیکھے برسوں چاہا تھا۔ غازیان اس کی کچی عمر کا عشق تھا۔ پری نے بڑی مشکل سے اپنے دل کو بہلایا تھا کہ غازیان اس کا نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے بنا ہے۔ بڑی مشکل سے پری نے اپنے دل کو غازیان کے لیے بڑی مشکل سے پتھر کیا تھا، کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہلے غازیان کا صبح سب کے سامنے اس کو اپنی محفوظ پناہوں میں لینا اور اب پوری طرح اس پورے حق سے پری کی کلائی تھامنا پری کے دل کو موم کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ پری کا دل اس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کی آواز غازیان کو بھی صاف سنائی دے رہی ہوگی۔ ہاں، اس کا دل کہہ رہا تھا، ایک اور موقع دے کر دیکھ، ایک بار اور اپنی قسمت آزما لے، اور اب پرویش غازیان خانزادہ اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے، غازیان خانزادہ کو ایک موقع دے کر، اس پر بھروسہ کر کے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی، اب یاد آیا۔ مورے، یہ حویلی والے مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں جیسے کہ میں کوئی بھوت ہوں؟ گلمینا جو اپنی مورے نرگس اماں کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہی تھی، ایک دم سے یاد آنے پر حیرانگی سے پوچھنے لگی۔
گل مینا اور نرگس اماں کچھ دنوں پہلے ہی داجی کے حکم پہ انیکسی میں شفٹ ہوئی تھیں۔ دونوں ہی حیرت کا شکار تھیں کہ حویلی والوں کے رویے سے وہ لوگ گل کو ایسے پیار کر رہے تھے جیسے کہ گل میں کسی اور کو تلاش رہے ہوں۔ پتہ نہیں گلے، مجھے تو خود یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر تو چھوڑ، کھانا کھا۔ نرگس اماں نے پریشانی سے کہتے ہوئے گل کی توجہ کھانے کی جانب کروائی۔ وہ خود پریشان تھی اور دماغ میں تانے بانے بن رہی تھیں۔ پہلے سریا بیگم اور زرمینہ بیگم کا ٹھٹکنا، پھر خاقان خانزادہ کا حکم کہ وہ دونوں فوراً سے حویلی کی حدود میں موجود خوبصورت سی انیکسی میں شفٹ ہوں، اور پھر برقینہ بیگم کی اڑی ہوئی رنگت اور رویہ، یہ سب ان کے سوچ سے بالاتر تھا کہ اچانک سے ان کے کانوں میں سالوں پہلے اپنے بیٹے کے بولے ہوئے الفاظ گونجے۔ اماں، یہ گڑیا سائیں کی امانت ہے، یہ سمجھ لیں کہ سائیں کے احسانوں کا بدلہ آپ کو اس گڑیا کی حفاظت کر کے چکانا ہوگا۔ وقت آنے پر میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اسے سب سے چھپا کر رکھنا ہوگا۔ میں جلدی آؤں گا۔ اس طوفانی رات میں اپنے بیٹے کی الفاظ اور زخمی وجود یاد کر کے نرگس اماں کا کلیجہ کانپا اور آنکھیں نم ہوئیں۔ نہ جانے ان کے بیٹے نے کب آنا تھا، اب تو سالوں بیت گئے تھے اس کی راہ تکتے تکتے، اور پھر وہ نہ جانے کس سائے کی بات کر رہا تھا۔ ایپیسوڈ کی آخر تک بنے رہنے کا شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا، ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے رہیں، اور ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔